ہاں تو سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سالوں سے ایک باطل فرقہ ہے جس کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے۔ پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم غیب تھا، دیوار کے پیچھے کا بھی علم غیب تھا، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، سکھا دیا۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل عطائی علم غیب تھا۔ اب آئیے اس جو باطل عقیدہ ہے اس کا رد انشاءاللہ ہم کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا، میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے ہوگے، ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ دو آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ وہ دو آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک گھنگریالے بال والے آدمی کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6999۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ باطل جو عقیدہ تھا اس کا رد ہو گیا اس حدیث کی روشنی میں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جو باطل لوگ ہیں ان کا یہ باطل دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطائی علم غیب کے مالک تھے، اور اللہ کے نبی کو سب کچھ پتہ تھا، دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ تھا، پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو یہ شخص ہے جس کے بال ایک دم سیدھے ہیں، اس میں ایک دم اچھے سے اس میں جو کنگھی ہوتی ہے وہ کی گئی ہے، تو یہ شخص وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر عطائی علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خواب میں دیکھتے کہ ایک شخص ہے جس کے بال سیدھے ہیں، ایک دم کنگھا کیے ہوئے ہیں، تو وہ خود ہی اوپن بتا دیتے کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، لیکن میرے کو تو پہلے سے ہی اللہ نے عطائی علم غیب دے دیا تھا، تو میں جان گیا کہ جو یہ شخص ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ مسیح ہیں۔ اب بتائیے، ایسا تو نہیں کہا نا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی خود پوچھا، خود سوال کیا کہ یہ کون ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا۔ دوسرا، اسی شخص میں ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے بال جو ہوتے ہیں گھنگرالے ہوتے ہیں، آنکھ اس کی کاڑی ہوتی ہے، انگور کے دانے کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دجال مسیح ہے، یعنی کہ دجال ہے۔ اب بتائیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی خود کہہ دیتے میں نے خواب میں نے دو آدمی کو دیکھا، لیکن مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ مسیح، اور دوسرے ہیں بھائی، اور جو دوسرا ہے وہ دجال ہے، ٹھیک ہے، دجال مسیح ہے۔ مجھے تو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کیونکہ میرے پاس تو عطائی علم غیب ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے جو پسندیدہ ہوتے ہیں نبی رسول ان کو چنتا ہے، اور ان کو جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان کی جو اطلاع ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے،
وہ دے دیتا ہے، لیکن علم غیب کی طاقت وہ نہیں عطا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اس حدیث سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔